شادی کے بعد ولیمہ ہوا تھا جس میں وہ کچھ دیر کے لیے شامل ہوئی تھی۔ ولیمے کے فوراً بعد ارشمیل کے والدین انگلینڈ چلے گئے تھے کیونکہ اب انہیں انگلینڈ راس آ چکا تھا، اس لیے وہ اب اپنے ملک میں کم ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ ادینہ اور احد بھی ہنی مون پر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے سے وہ اور بھی زیادہ تنہا ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا گھر خالی کر دیا تھا اور ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ اپنی جاب کی بھی تلاش کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کئی سارے اخباروں میں جاب کی تلاش کر رہی تھی۔ جو بھی جاب اسے اپنے لیے مناسب لگ رہی تھی وہ اس پر ٹک مارک کرتے جا رہی تھی۔ یہ سب کرتے کرتے اسے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اب وہیں پر اپنے پیر پھیلا کر سو گئی تھی۔ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں سوتے ہوئے اس کی گردن اکڑ گئی تھی، اس لیے وہ اپنی گردن سیدھی کرنے کے لیے جاگی تھی۔ نیند سے بھری آنکھوں سے ایک نظر ایسے ہی سرسری سے اپنے سامنے صوفے پر ڈالی تو اسے مرگجے سے اندھیرے میں ارشمیل کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اتنی گہری نیند میں بھی ڈر گئی اور اپنی جگہ اچھل پڑی۔ ارشمیل نے اس کے ڈرنے کے اس انداز کو کافی انجوائے کیا تھا۔ تبھی اس نے سائیڈ لائٹ آن کی اور اس کی طرف ہنستے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب تو یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ ہاں تم نے درست فرمایا ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں بتا دوں کہ یہ فلیٹ بھی میرا ہے۔ کیا تم نے اس فلیٹ کو رینٹ پر لینے سے پہلے باہر لگے ہوئے بورڈ پر نام نہیں پڑھا تھا؟ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی، کیونکہ قسمت بھی اسے بار بار اس کے سامنے لا کھڑا کر رہی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنا چاہ رہی تھی، قسمت اسے اس سے اتنا ہی ملا رہی تھی۔ اس نے اپنا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا اور بولی، ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ بھی تمہارا ہے، مگر تم یہاں کیوں آئے ہو اور کیسے آئے ہو؟ یہ ڈور تو اندر سے لاک تھا۔ یہاں کا مالک میں ہوں تو ایک ایکسٹرا کی بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ اس ایکسٹرا کی سے ہی لاک کھول کر میں اندر آیا ہوں، وہ بھی تمہیں اپنے ساتھ پارٹی میں لے جانے کے لیے۔ اس کی بات ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے غصہ دلا گئی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے بولی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جب تم جو چاہو گے میں وہ کروں گی۔ میں رات کے 3 بجے تمہارے ساتھ پارٹی میں آؤں گی۔ ارشمیل اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، تم ہر بار کیوں بھول جاتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ سوچنے لگی کہ وہ ہر بار کی طرح اسے یہ سمجھانے بیٹھ جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، امائمہ بول پڑی، بھلے ہی یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے، مگر میں اس کا کرایہ ادا کر رہی ہوں، اس لیے یہ بھی میرا ہے۔ تم اس طرح سے یہاں بنا اجازت نہیں آ سکتے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں یہاں سے ضرور جاؤں گا، مگر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ چلو اب نخرے کرنا بند کر دو، تیاری کرو۔ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنے اچھے ڈیزائنر ڈریسز پسند کیے ہیں۔ پھر اس نے کسی کو آواز لگائی۔ دروازے کے اس پاس سے ایک خوبصورت لڑکی اندر آئی۔ اس کے پاس ڈھیر سارے ڈیزائنر ڈریسز سے بھرے ہوئے شاپرز تھے اور انہی کے ہم رنگ جیولری اور سینڈل کے کئی سارے جوڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ مزید بھڑک گئی۔ اس نے ارشمیل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کے شرٹ کے کالر پکڑتے ہوئے بولی، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری غلام ہوں؟ تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں تم پر اور تمہاری ان سب چیزوں پر لعنت بھیجتی ہوں۔ نکل جاؤ تم یہاں سے۔ وہ اس وقت بپھری ہوئی شیرنی بن چکی تھی۔ ارشمیل کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ اس نے اس لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اب وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صحیح کہا تم نے، میں نے تمہیں اپنا غلام ہی تو بنا کر رکھ دیا تھا، اس لیے تو آج تمہیں شہزادیوں کی طرح تیار کر کے اپنے ساتھ پارٹی میں لے جا رہا ہوں۔ دیکھو ارشمیل یزدانی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرا پیچھا چھوڑنے کا کیا لوگے تم؟ میں تمہیں بتا بھی دوں گا تو تم کبھی نہیں مانو گی، اس لیے اس بات کو چھوڑو۔ یہ بات ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ ابھی تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہیں تو پتہ ہے میں اپنے طریقے سے کرواؤں گا، پھر بعد میں مجھے کچھ مت کہنا۔ اس کی بات سن کر وہ بالکل بھی نہیں ڈری تھی، بلکہ پھر سے ڈھٹائی سے بولی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اس سے جیسے تیسے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ تبھی ارشمیل اس تک پہنچا اور زبردستی اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور بولا، اتنی رات کو اس فلیٹ میں صرف ہم دونوں اکیلے ہیں۔ سوچو تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، اور یہاں تمہیں کوئی اتنی رات کو بچانے بھی نہیں آئے گا۔ پھر وہ اور اس کے قریب آ گیا۔ اسے رات کے اس پہر اپنی عزت خطرے میں محسوس ہوئی، اس لیے اس نے ارشمیل کو خود سے دور کیا۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کی بات مان لی۔ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا بات؟ چلو اب ان شاپرز میں سے کوئی اچھا سا ڈریس اپنے لیے پسند کرو اور جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ امائمہ نے آنسوؤں سے بھری اپنی آنکھوں سے اسے نفرت سے گھورا اور وہ شاپرز لے کر چلی گئی۔ پھر وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر آ گئی۔ اس نے ارشمیل کے لائے ہوئے ڈریسز میں سے بلیک کلر کے گاؤن کا انتخاب کیا تھا۔ وہ گاؤن اس کی گوری رنگت پر کافی کھل رہا تھا،
اس پر اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنا لیا تھا اور کان میں چھوٹے سے آویزے پہن لیے تھے اور اس کی لائی ہوئی میچنگ بلیک کلر کی ہیل پہنی تھی۔ اس پر اس کی سرخ روتی ہوئی آنکھیں اور بھی زیادہ غضب ڈھا رہی تھیں۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر کچھ پل کے لیے ارشمیل بھی دنگ رہ گیا۔ پھر اس نے خود کو اس سے اور اس وسوع طاری کرتی رات سے خود کو باہر نکالا اور بولا، چلیں۔ اس نے امائمہ کے سامنے اپنا ہاتھ پیش کیا، جس کو اس نے نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اپنی اس حرکت پر ارشمیل بھی دنگ رہ گیا کہ اس نے ایسے کیسے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ پھر ارشمیل نے اپنی بڑی سی کار کو پارکنگ ایریا میں پارک کیا اور اسے اپنی شاندار گرینڈ پارٹی میں لے کر آیا۔ وہ دونوں ہوٹل کا داخلی دروازہ عبور کر کے اندر چلے آئے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہی تھی۔ کبھی اس کی رفتار تیز ہو جاتی تو کبھی دھیمی ہو جاتی۔ وہ کبھی پیچھے رہ جا رہی تھی تو کبھی آگے ہو جا رہی تھی۔ اسے خود سے آگے نکلتا دیکھ کر ارشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دھیمے لہجے میں بولا، تمہاری اوقات نہ مجھ سے آگے چلنے کی ہے نہ ہی میرے ساتھ چلنے کی ہے۔ تم بھلے ہی میرے پیچھے ضرور چل سکتی ہو۔ اس کا لہجہ اس وقت بہت ہتک امیز تھا۔ امائمہ کو لگا وہ اس کی غلام یا باندی ہے جو اس کے ہر حکم پر سر ہلا کر رہ رہی ہے اور اپنے مالک کے سارے ستم بن کچھ کہے ہی سہ رہی ہے۔ اس کے یوں ذلیل کرنے پر اس نے اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکالا۔ پھر اس کا کہا مانتے ہوئے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف لوگوں کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ وہاں موجود لڑکیوں نے کافی کم کپڑے پہنے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ ارشمیل کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ ایسی لڑکیاں ارشمیل کو پسند آتی ہیں، کافی بے باک اور بولڈ۔ کوئی لڑکی سافٹ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہی تھی تو کوئی بیر سے۔ وہاں پر بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین موجود تھے، جن میں سے کچھ کو وہ بھی جانتی تھی۔ وہ اپنے جان پہچان والے لوگوں سے ملنے لگی، ان سے باتیں کرنے لگی۔ ارشمیل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں تمہیں یہاں غیر مردوں سے راہ و رسم بڑھانے نہیں لایا، بلکہ میں تو تمہیں یہاں پر کام کروانے لایا تھا، مگر تم بھی نا اتنی باتونی ہو کہ ہر ایک سے کہیں پر بھی باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہو۔ چلو اب کام پر لگ جاؤ۔ وہ دراصل یہاں پر ویٹرز کی کمی ہے، تو تم آج کے اس دن میرے لیے ویٹر کا فریضہ انجام دے دو۔ اس کی بات سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ وہ اس وقت کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کی جان پہچان والے سب لوگ ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ارشمیل نے بت بنی آنسو بہاتی ہوئی امائمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ڈرنک کارنر کی طرف لے آیا۔ ایک ویٹر کو ڈرنک سے بھرے ٹرے اٹھا کر لانے کا کہا تو ویٹر نے فوراً اس کا حکم مانتے ہوئے ڈرنک کے گلاسوں سے بھری ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ ارشمیل نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے رومال سے صاف کیے اور بولا، چلو اب اچھی لڑکیوں کی طرح کام پر لگ جاؤ۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور اس میں وہ گڑ جائے یا پھر وہ ظالم شخص۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، پھر وہاں موجود لوگوں کو ڈرنک سرو کرنے لگی۔ اس کی جان پہچان والے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے تو کوئی اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈرنک سے بھرا ہوا ٹرے گر پڑا، کانچ کے گلاس ٹوٹ گئے۔ ارشمیل جو اس کے کام کو انجوائے کر رہا تھا، وہ اس کی یہ بدتمیزی دیکھ کر غصے میں اس کے پاس آیا اور بولا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ صاف کرو یہ سب۔ اس کا تماشا دیکھنے وہاں موجود کئی ویٹرز بھی آ گئے۔ کچھ لوگ اس تماشے کو بہت انجوائے کر رہے تھے اور اپنے موبائل میں ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ امائمہ سے اب اور اپنی عزت افزائی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ ارشمیل کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ اب سوئمنگ پول کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور اس وقت وہ کوس رہی تھی جب اس نے ارشمیل یزدانی کے ہاتھ میں اپنی زندگی کے سارے اختیار سونپ دیے تھے۔ اس سے پہلے ہی ارشمیل یزدانی سے بہت نفرت تھی، مگر آج کی اس بے عزتی کی وجہ سے وہ اس سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی اور اسے کوسنے لگی تھی۔ ارشمیل غصے سے اس کے پاس آیا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور بولا، کیوں تماشا بنا دیا میری عزت کا؟ اس کی بات سن کر امائمہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہنستے ہوئے بولی، واہ ارشمیل یزدانی، میری عزت کا تماشا بنا کر تم الٹا مجھ سے ہی بول رہے ہو کہ میں نے تمہاری عزت کا تماشا بنا دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے امائمہ حیدر، ابھی تم آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تم نے تو ابھی سے ہی ہار مان لی۔ اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ ارشمیل پر اٹھ گیا۔ اس نے ارشمیل کو تھپڑ مار کر کہا، اور کیا برا کرو گے تم میرے ساتھ؟ ارشمیل اس کا تھپڑ کھا کر اپنی جگہ برہم ہو گیا۔ وہ اس کی طرف غصے سے بڑھا تھا، تبھی امائمہ بھی اس سے ڈر کر اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی۔ پیچھے ہوتے ہوتے وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر آ گئی۔ تبھی ارشمیل نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ صرف اسی کے سہارے پر تھی جس کو اس نے ابھی تھپڑ لگایا تھا۔ ارشمیل نے ایک نظر اس کے خوف زدہ چہرے پر ڈالی اور اس کا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑ دیا، جس سے وہ سیدھے سوئمنگ پول میں گر گئی۔ ارشمیل اسے پول میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر وہ سوئمنگ پول میں رہی تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مگر اس کی سوچ کے برعکس وہ تیرتے ہوئے پول سے نکل آئی۔ اس نے کافی عرصے پہلے سوئمنگ سیکھی تھی، جو آج اس کے کام آ گئی تھی۔ اب وہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سوئمنگ پول کے قریب کھڑی تھی۔
اسے اس وقت اپنے حلیے سے بے حد شرم محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ تو اچھا تھا اس وقت سوئمنگ پول کے ایریا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بس اکیلی کھڑی تھی۔ اگر اس وقت یہاں کوئی موجود ہوتا تو وہ شرم سے مر جاتی۔ اس نے اپنے پانی اور آنسوں سے بھیگے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنے لیے کسی کونے کی تلاش کرنے لگی۔ وہ اس طرح سے بھیگی ہوئی سب کے سامنے تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ ایک کونے میں آ گئی۔ ارشمیل کو کچھ دیر بعد اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے وہیں آ گیا جہاں اس نے اسے مرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ اسے پول میں دیکھا تو وہ اسے نظر نہیں آئی، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو وہ اسے ایک کونے میں اپنا بھیگا ہوا وجود چھپاتے ہوئے نظر آئی۔ ارشمیل جلدی سے اس کے پاس آیا۔ وہ ارشمیل کو دیکھ کر اپنی جگہ برہم ہوئی۔ اس نے ارشمیل کی طرف نفرت سے دیکھا اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ لاکھ اس کے وجود سے نفرت ہونے کے باوجود ارشمیل کو اس وقت اپنے اس فعل پر غصہ آیا۔ اس نے امائمہ کے بھیگے ہوئے وجود کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور بولا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس وقت اس سے یہ سوال کرنے کا حقدار نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ واؤ، کتنی اچھی پالیسی ہے تمہاری۔ پہلے خود ہی مرنے کے لیے مجھے سوئمنگ پول میں گراتے ہو اور اب خود ہی دکھاوے کے لیے میری خیریت دریافت کر رہے ہو۔ ارشمیل نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس اپنی نگاہیں جھکا کر زمین کو گھورنے لگا۔ امائمہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ وہ کچھ ہی آگے آئی تھی کہ ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کی بات سن کر امائمہ نے نفرت سے اس کے وجود کو گھورا اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے پیچھے دھکا دیا اور بولی، میں کہیں بھی جاؤں، اس سے تمہیں کیا؟ ارشمیل نے اس کی بات سن کر غصے میں کہا، تم اس حالت میں یہاں سے نہیں جا سکتی ہو، تم مجھے روکنے والے کوئی نہیں ہوتے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اور آگے بڑھ گئی۔ دوبارہ ارشمیل اس کے پاس آیا اور اب سختی سے اس کا ہاتھ موڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور بولا، جتنا کہا ہے اتنا ہی سنو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس کی یہ دھمکی سن کر بھی امائمہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ارشمیل کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، جس سے وہ اور بھی زیادہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ تم ہر وقت فضول کی کوششیں مت کیا کرو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم ہر وقت مجھ سے ہار جاتی ہو۔ اب سیدھے سے جو کہا ہے وہ کرو، چپ چاپ یہاں کھڑی رہو۔ اس نے امائمہ کو ایسے ہی پکڑے رکھا، پھر اپنی جیب میں سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کر کے کسی کو فوراً آنے کا حکم دیا۔ اس کا حکم ملتے اس کی سیکرٹری بھاگتے ہوئے ان دونوں تک آئی۔ اس نے غصے سے اپنی پرسنل سیکرٹری کو کہا، فوراً میم کے لیے کوئی مناسب ڈریس کا انتظام کرو اور ڈرائیور کو جلدی آنے کا کہو۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکی جیسے تیزی سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی اور کچھ دیر میں وہ امائمہ کے لیے ایک اچھا سا ڈریس لے آئی۔ امائمہ نے اس لڑکی کو غصے سے گھورا جو اس کے سامنے ڈریس لے کر کھڑی تھی۔ وہ لڑکی اس کے غصے کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے اس طرح سے اس بیچاری لڑکی کو گھورتا دیکھ کر ارشمیل بولا، نہ میری جان، میرا غصہ اس بیچاری لڑکی پر مت نکالو، وہ بھی تمہاری طرح صرف میرے حکم کی پابند ہے۔ تم جلدی سے روم میں جا کر چینج کر لو، پھر میرا ڈرائیور تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ پھر اسے زیادہ دیر تک ضد کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ اس لڑکی کے پیچھے چلی گئی۔ پھر بعد میں اسے ارشمیل نظر نہیں آیا۔ اس کی اسی سیکرٹری نے اسے ڈرائیور کے ساتھ مل کر اس کے گھر چھوڑ دیا۔ گھر آ کر اس نے ارشمیل کے لائے ہوئے سارے کپڑے شاپرز میں سے نکالے اور انہیں جلا دیا، جیولری کو اور سینڈلز کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ تب جا کر بھی اسے سکون نہیں ملا تو وہ اپنے گھر کے سامان کو تہس نہس کرنے لگی۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد آج آخرکار اسے اپنی مرضی کے مطابق جاب مل ہی گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی گھر لوٹی تھی، تبھی اسے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھا، جس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت کون اس کے گھر میں بلا اجازت گھس آیا ہے۔ وہ غصے سے اندر آئی، تبھی وہ ایک ہاتھ میں کوک اور ایک ہاتھ میں پیزا لے کر کھاتا ہوا نظر آیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور غصے سے بولی، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے بھی گھر میں گھس آنے کا؟ اس کی بات سن کر ارشمیل نے سر تا پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کا یوں دیکھنا امائمہ کو ناگوار گزرا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے اس پوری بلڈنگ کے آنر سے بات کرنے کا؟ اس کی بات سن کر امائمہ کا جی چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے، مگر اس نے اپنے اس ارادے کو بات کے لیے ٹال دیا اور بولی، کیوں بار بار مجھ سے ٹکرانے کے بہانے ڈھونڈتے ہو؟ کیوں بار بار میرے پیچھے آتے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ تم واضح طور پر بتا دو تاکہ میں کچھ حل نکال سکوں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوک اور پیزا وہیں میز پر رکھ دیا اور اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، آج شام 8 بجے میرے آفس پہنچ جانا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ارادے کیا ہیں۔ اگر تم وقت پر نہیں پہنچی تو میں دوبارہ تمہارے گھر آؤں گا اور تمہیں رات کی طرح لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے نفرت سے اس سے کہا، میں تمہاری بات ماننے سے انکار کرتی ہوں، آنا تو تمہیں پڑے گا۔
چاہے اس میں تمہاری مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر واپس مڑا اور بولا، کل رات جو میں نے تمہارے لیے ڈریس لائے تھے، اس میں سے کوئی بھی ڈریس پہن کر آنا، اور ہاں، یہ صاف کر لینا۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس کے سامنے اپنے لائے ہوئے کپڑوں کا ذکر کیا، جبکہ اسے پتہ تھا کہ امائمہ نے وہ سارے کپڑے جلا دیے ہیں۔ امائمہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھتی چلی گئی اور رونے لگی۔ اسے معلوم تھا وہ اگر اس کے بتائے ہوئے وقت پر نہیں گئی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آج بھی کل رات کی طرح اسے بے عزت کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ کل رات کی بے عزتی کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو اتر آئے۔ وہ جب بھی سوچتی کہ وہ آج بہت خوش رہے گی، آج اپنے سب سے بڑے جانی دشمن کے بارے میں نہیں سوچے گی، مگر ہر بار اس کی سوچ غلط ثابت ہو جاتی۔ وہ ہر بار کالی بلی کی طرح اس کا راستہ کاٹ جاتا۔ وہ رات کے 8 بجے اس کے آفس میں حاضر تھی۔ رات کے وقت اس کا آفس پورا خالی ہو چکا تھا۔ اس وقت اتنے بڑے آفس میں وہ دونوں موجود تھے۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے وجود میں تھوڑا سا اعتماد پیدا کرتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ارشمیل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ ارشمیل مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جس سے وہ کنفیوز ہو گئی اور سوچنے لگی کہ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کیوں مسکراتا رہتا ہے۔ ارشمیل نے بنا تمہید باندھے بولنا شروع کیا، تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ میرے کیا ارادے ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، تو پھر آج تم سن ہی لو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بولا، میں نے تم سے جو کچھ لیا ہے میں وہ سب کچھ واپس کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط لفظ سن کر ہی وہ اپنی جگہ سن ہو گئی، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کی شرطیں معمولی نہیں ہوتیں۔ وہ جو بھی شرط رکھتا اس میں اس کا نفع اور سامنے والے کا نقصان ہی ہوتا۔ پھر بھی اسے ذرا سی امید تھی کہ اس کی یہ شرط زیادہ بڑی نہیں ہوگی۔ اسے اپنی آزادی بہت پیاری تھی، اگر اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑتی تو وہ ضرور کرے گی۔ اس لیے اس نے ارشمیل سے کہا، بتاؤ میری آزادی کی کیا قیمت لوگے تم؟ اس کی بات سن کر وہ دوبارہ ہنسنے لگا اور بولا، تمہیں اپنی آزادی کے لیے صرف ایک رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی، ایک رات میرے نام کرنی ہوگی۔ یہ شاید تمہارے لیے زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہمیشہ امائمہ کا سر چکرانے لگتا۔ آج بھی یہی ہوا تھا، اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ اس سے اس کی آزادی کی کتنی بڑی قیمت مانگ رہا تھا۔ اس بار تو حد ہی پار ہو گئی تھی۔ اس بار وہ اس سے اس کی عزت کا سودا کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ اپنے سامنے کھڑے کمینے پن سے مسکراتے ہوئے ارشمیل یزدانی کے سرخ و سفید گال پر مار دیا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ارشمیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے امائمہ کے لمبے بال پکڑ کر اسے اپنے سے قریب کیا اور بولا، میں چاہوں تو ابھی اس تھپڑ کا بدلہ لے سکتا ہوں، کیونکہ یہاں نہ تم مجھے روک سکتی ہو نہ ہی کوئی اور۔ سیدھے سے میری بات مان جاؤ، اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو مشرقی لڑکیوں کی طرح؟ امائمہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی فریاد نہ ہی رحم کی بھیک تھی، تو صرف نفرت جو اس شخص کے ہر ایک اقدام سے بڑھتی جا رہی تھی۔ ارشمیل نے اسے ایک بار پھر اکسایا، کیا میں تمہاری اس خاموشی کو ہاں سمجھ لوں؟ ارشمیل یزدانی، تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کیا میں کوئی چابی سے چلنے والا کھلونا ہوں؟ جو تم کہو گے میں وہ کروں گی۔ تم آج جس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو نا، کہیں ایسا نہ ہو کل کو تم خود اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاؤ۔ مجھ سے نہیں تو خدا سے تو ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑے گی نا تو سب کچھ بھول جاؤ گے تم۔ میرے سامنے زیادہ بکواس مت کرو، جو کہا ہے اس کا ہاں یا نہ میں جواب دو۔ سن لو ارشمیل یزدانی، مجھے اپنی آزادی سے زیادہ عزت پیاری ہے۔ میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ تم ایک ہوس پرست انسان ہو، جسے ہر وقت اپنے ارد گرد لڑکیوں کا منڈلانا بہت پسند ہے۔ پہلے ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر ان کے جذبات سے کھیل کر انہیں پہچاننے سے انکار کرتے ہو۔ وہ آگے بھی بہت کچھ کہنے والی تھی، مگر ارشمیل نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ اسے اتنے غلط الزامات بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ مانا کہ وہ کچھ سال قبل بہت فلرٹی ٹائپ بندہ تھا، مگر وہ جب سے انگلینڈ گیا تھا تب سے اس نے صرف اپنا کیریئر بنانے پر فوکس کیا تھا اور اس سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ وہاں پر بھی وہی اس کے حواس پر سوار رہتی تھی، اس لیے تو وہ انگلینڈ میں رہ نہیں پایا تھا۔ امائمہ نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی، مگر اس کے قدموں کی رفتار سے زیادہ ارشمیل کے قدم تیز تھے۔ ارشمیل لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لایا۔ وہ زمین پر ریڑھنے لگی تھی، مگر ارشمیل نے اس کی ایک بھی نہ چلنے دی۔ پھر اسے چیئر پر زبردستی بٹھایا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے، جس سے وہ اپنی جگہ چیخنے چلانے لگی۔